الرحمن الرحیم۔ قاری جنت گل نے بلوچستان سے پوچھا ہے، دینی کاموں کی اجرت لینا کیا جائز ہے؟ کوئی عالم، قاری یا مفتی امامت یا تدریس کی تنخواہ لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کوئی بھی کام جس میں آپ کا ٹائم لگ رہا ہے اس ٹائم کی اجرت لی جاتی ہے۔ امامت کی اجرت اصل میں بیسیکلی اس ٹائم کی اجرت ہے، ظاہر ہے نماز کی تو اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو ایسی عبادتیں جن میں یا تو آپ تعلیم کا عنصر پایا جاتا ہے اس میں، یا وہ عبادت ہے اس میں تعلیم کا عنصر نہیں ہے لیکن وہ فرض عبادت ہے، تو اس میں اجرت لینا اس کی جائز ہے۔ جیسے فرض نماز ہے، کیونکہ اس میں پراپر بہت سخت پابندی کرنی پڑتی ہے امام کو، اور اس کو ایک یعنی باؤنڈ ہونا پڑتا ہے، تو اگر اس کی تنخواہ نہیں ہوگی تو وہ کیسے گھر کا گزارا کرے گا؟ تو پھر تو ظاہر ہے یہ فرائض ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ چیز جس میں تعلیم کا عنصر ہو، جیسے کوئی قرآن پڑھا رہا ہے بچوں کو، یا یہ کہ وہ مدرسے میں حدیث پڑھا رہا ہے، اس میں تعلیم ہے، تعلیم۔ اسی طرح کوئی مفتی اگر ٹائم فارغ کرتا ہے اپنا 1 گھنٹہ، بھائی میں مسائل کا لوگوں کو جواب دوں گا، تو اس کے وہ تنخواہ لیتا ہے لوگوں سے، یعنی یا اس کے کوئی انتظامیہ کسی بھی ادارے میں وہ فتویٰ دے رہا ہے، وہاں انتظامیہ اس کی تنخواہ طے کر دیتی ہے، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ ٹائم نکال کے، کیونکہ فتوے میں بھی تعلیم کا عنصر پایا جاتا ہے نا۔ لیکن وہ عبادتیں جو خالص عبادت ہیں ان میں تعلیم کا عنصر بھی نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر 2، وہ فرض کے درجے میں بھی نہیں ہے، تو ان عبادات کی خوب سمجھ لیں کہ پیسے لینا اس پہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اس کے، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ یہاں سے یہاں تک قرآن پڑھیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ قرآن کی تلاوت، یہ تو تلاوت برائے تلاوت ہے، یہ تو ایک نیکی برائے نیکی، اس میں تعلیم کا عنصر نہیں پایا جاتا، تو آپ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ جس طرح کسی قاری کو بلایا جاتا ہے کہ آپ قرات کے پروگرام میں آئیں اور آپ سورت تلاوت کریں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، کسی قاری سے تلاوت کروائی، خوش ہو کر اس کو کسی نے گفٹ دے دیا خوشی میں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو گفٹ تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ تو تراویح کی اجرت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ تراویح فرض نماز، فرض میں داخل نہیں ہے، اور جو تراویح سنت مؤکدہ ہے وہ پورا قرآن پڑھنا بھی اس میں ضروری نہیں ہے۔ تو قاری لوگ جو اجرت لے رہے ہوتے ہیں نا، باقاعدہ بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے، ہم اتنے پیسوں میں تراویح پڑھائیں گے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو ہاں، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی قاری کو بالکل اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قاری کو پہلے رمضان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسوں کی لالچ میں پڑھا رہا ہے یا اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاری کو جب بھی آپ رمضان میں تراویح کے لیے بلائیں یا رکھیں تو اس کو بولیں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، یہ خالی صرف ثواب ملے گا آپ کو اس پہ۔ پھر بھی اگر وہ پڑھا دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے لیے پڑھا رہا تھا، تو پھر اس پہ اس کو کوئی خوشی سے ہدیہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو لیکن اس میں اجرت طے کرنا یہ بہرحال تراویح میں جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تلاوت کی اجرت جائز نہیں ہے، تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے، کسی بھی نفل عبادت کی اجرت جائز نہیں ہے۔ صرف 5 ٹائم جو فرض نماز ہے اس کی تنخواہ لی جا سکتی ہے، اذان کی تنخواہ لی جا سکتی ہے، اور وہ دینی کام جس میں آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، اس میں تدریس اور تعلیم کی تنخواہ لی جا سکتی ہے۔ آن لائن پیپر حل کر کے معاوضہ لینا کیسا ہے؟ آج کل آن لائن امتحانات وغیرہ چل رہے ہیں، بعض اسٹوڈنٹس دوسروں سے پیپر حل کرواتے ہیں اور اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، کیا اس طرح کسی کا پیپر حل کر کے اس کا معاوضہ لینا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض علماء سے سنا ہے کہ یہ چونکہ اپنی محنت کا معاوضہ ہے اس لیے جائز ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ عارف اللہ KPK سے۔ محنت کا معاوضہ تو پھر چور کا بھی محنت کا معاوضہ ہے، آپ دھوکہ میں اس کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں تو معاوضہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ بھائی آن لائن پیپر، اگر جو ادارہ آپ سے پیپر لے رہا ہے اس کی طرف سے یہ لا ہے، قانون ہے کہ پیپر آپ نے ہی حل کرنا ہے، تو دوسرا حل کرے گا وہ تو دھوکہ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ اس کی اجرت ٹھیک نہیں ہے۔ امام اگر جرابوں پر مسح کرتا ہو تو کیا کریں؟ ہماری مسجد میں نئے امام آئے ہیں، ان کی داڑھی بھی پوری نہیں ہے اور وہ جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ میں نے قریب کی دوسری مسجد میں جانے کی بھی کوشش کی لیکن وہاں کے امام صاحب بھی اکثر جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں مجھے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے یا گھر میں ہی نماز پڑھوں؟ ڈاکٹر کاشف حسین، سعودی عرب سے۔ ڈاکٹر کاشف حسین، اگر آپ کو یقین ہے کہ امام عام سوخت پہ مسح کر رہے ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں آپ، یہ بہت یعنی بڑے بڑے فقہا کے رائے کے خلاف ہے یہ، اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں کہیں بھی اس طرح کی جرابوں پر مسح کا تذکرہ نہیں ملتا۔ وہ جو جورب پر مسح کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ جورب بھی وہی جو نبی کے دور میں ہوا کرتے تھے، جن کے کچھ شرائط تھیں، جو بغیر جوتوں کے استعمال ہوا کرتے تھے۔
تو آج بعض حضرات نے اس میں بہت زیادہ گنجائشیں نکال دی ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس پر تفصیلی کلپ ہم کہیں پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں. تو لڑیں نہیں کسی سے، فتنہ پیدا نہ کریں. امام صاحب کو بھی آرام سے محبت سے سمجھا دیں کہ امام صاحب جو پوری امت میں جمہور کی رائے ہے آپ اس پہ عمل کریں. امام کو تو احتیاط کرنی چاہیے نا، اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے امام صاحب سے کہیں جب آپ اپنی نماز پڑھیں نا، سنتیں پڑھنے ہوں یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں، پھر آپ جیسے چاہیں عمل کریں، وہ آپ جانے اللہ جانے. لیکن جب آپ لوگوں کو نماز کرا رہے ہیں تو پھر آپ احتیاط والی رائے پر عمل کریں، ایک شاذ رائے پر عمل نہ کریں آپ. تو وہ احتیاط یہی ہے کہ آپ پاؤں دھو لیا کریں، اس میں کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ نے مسح ہی کرنا ہے تو وہ مسح اس ایسے ساکس پہنے جو جن کے ہاں کم از کم جمہور کے نزدیک ان پہ مسح جائز ہوتا ہو، تاکہ سب کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں. تو امام صاحب سمجھدار ہوں گے تو بات مان لیں گے، سمجھدار نہیں ہوں گے تو نہیں مانیں گے. تو پھر ان کو پڑھنے دیں، آپ پھر اپنے گھر میں جماعت کرا لیا کریں یا انفرادی. ویسے بھی عرب کنٹریز میں تو ڈبل جماعتیں بھی ان کے ہاں کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور ان کے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ دوسری جماعت بھی جائز ہے، تو آپ ایک اور جماعت کرا لیا کریں اس کے بعد جا کے. امام مماتی ہو تو نماز کا حکم. میں مماتی حضرات کے پاس کام کرتا ہوں، وہاں تمام مسجدوں کے امام بھی مماتی ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ اگر ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں تو بعض دفعہ نماز میں تاخیر یا غفلت ہو جاتی ہے. مماتی لوگ بھی مسلمان ہیں بھائی، اتنے نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہی جائز نہ ہو، تو بالکل جائز ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر محاصرہ کیا تھا باغیوں نے، تو جب وہ باغی نماز پڑھاتے تھے تو حضرت عثمان نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو. تو حالانکہ وہ باغی تھے، خلیفہ وقت کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو نماز میں اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کافر کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان اس کے پیچھے نماز جائز ہے. تو مماتی کم از کم یعنی آپ اختلاف میں اتنا اعتدال سے تجاوز تو نہ کریں نا کہ آپ حدود سے ہی باہر نکل جائیں. تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. ہماری رائے یہی ہے کہ ہم عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں اور اسی تفصیل کے مطابق جو علماء بتاتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ان کو بالکل اسلام سے باہر نکال دینا یا ان کے پیچھے نماز کو ناجائز قرار دینا، یہ تھوڑا اعتدال سے تجاوز ہے. مسجد دور ہو تو دکان میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں مسلم گھر تقریباً 15-20 ہیں، وہ بھی دور دور ہیں، اور یہاں سے مسجد تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے. میں بیکری کا کام کرتا ہوں اور اتنی دور نماز کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے. جمعہ کی نماز تو مسجد میں پڑھتا ہوں لیکن دوسری نمازیں یہیں ادا کر لیتا ہوں، تو کیا میری نمازیں ہو جائیں گی؟ ہریانہ انڈیا سے. 8 کلومیٹر جانا تو ضروری نہیں ہے ہر نماز کے لیے. ہاں جمعے کے لیے آپ لازمی جائیں، لیکن ہر نماز کے لیے جانا ضروری نہیں ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہاں قریب میں کوئی مسجد بنائیں ہیں. جو چند مسلمان بھی ہیں تو تھوڑی سی کوئی جگہ لے کے مسجد بنا دی جائے. تو مسجد میں یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اتنی بڑی کنسٹرکشن کی جائے، تو تاکہ آپ کے قریب میں آپ کے محلے میں کوئی مسجد ہو. یہ جو آپ کی روزانہ مسجد کی جماعت چھوٹ رہی ہے، یہ فضیلت سے آپ بہرحال گناہ تو نہیں ہو رہا کیونکہ مسجد دور ہے، لیکن ایک جماعت کی فضیلت سے تو محروم ہو رہے ہیں نا. تو آپ کوشش کریں کہ کوئی گھر کوئی مسلمان دے دے، وقف کر دے مسجد کے لیے، یا کوئی چھوٹی سی جگہ لے کے اس میں چھوٹی سی مسجد بنا دیں. تو اصولی طور پر تو یہ کرنا چاہیے. یہ بھی اگر بس میں نہ ہو تو پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کرا لیا کریں، یا کوئی ایک جگہ لے کے 2 4 8 10 جتنے بھی مسلمان ہیں وہ نمازوں کا ٹائم متعین کر کے وہاں 5 ٹائم جماعت سے نمازیں پڑھیں.